رزق کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اس لیے کہ رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ دوسرے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے مانگنے پر۔ تیسری چیز یہ کہ حلال طریقے سے رزق کمانا چاہیے اور شروع کی تکلیف برداشت کرنا چاہیے۔ وہ امتحان ہوتی ہے، وہ برکت سے پہلے دروازہ کھولنے کی تکلیف ہے، تو اللہ تعالیٰ بعد میں عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے رزق کے لیے آدمی ایسے راستوں کو اپنائیں جس میں کم محنت کر کے زیادہ مل سکتا ہے لیکن حرام نہ ہو، تو یہ زیادہ بڑی عقل مندی ہے۔ اور اسی طرح سے اور اسباب نماز کا اہتمام رزق کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رزق کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے سچ بول کے تجارت کرنا، دھوکہ نہیں دینا، یہ بھی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ موبائل فون کا صحیح استعمال کیسے کریں، اس کی لمٹس کیا ہونی چاہیے؟ اس کی لمٹس یہ ہے کہ ہم حرام اور غیر ضروری سے بچیں۔ شارٹ اینڈ سویٹ اس کا جواب کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، حرام اور غیر ضروری۔ تو حرام سے بچنا تو واضح ہے، غیر ضروری کی کیا بات ہے؟ دلیل کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصد سے جڑی ہوئی نہ ہو۔ آپ دیکھیں کتنا ضروری ہے، آپ نیند کھلنے کے بعد 1 گھنٹہ تو فیس بک اور واٹس ایپ چیک کرنے میں بستر نہیں جاتا، اس کے بعد آپ گھستا ہے اٹھ کے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت اس کو لے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں، جنازے میں موبائل، ہاں ڈاکٹر کے پاس انتظار میں موبائل، دسترخوان پہ ابھی تک نہیں آیا موبائل۔ یہ کیا ہے؟ اس کی بجائے آپ اس میں قرآن پڑھیے، اس میں دعائیں آپ کیجیے، کچھ نہیں تو نہیں، بیان لگائیے کسی عالم کا، سب سنیں گے بیٹھ کے، اس میں قرآن سنیے آپ۔ یہ بھی نہیں کہ لگا کے اس کو آپ چھوڑ دیں اور کوئی بھی نہیں سن رہا، یہ بھی غلط ہے۔ لگا کے بعض اوقات لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نہیں سن رہا، باتیں آپس میں کر رہے ہیں، وہ بیک گراؤنڈ میوزک نہیں ہے، اس کی عزت کرنا چاہیے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح سے علماء کے خطابات سے نہیں بولے گھر میں برکت آتی ہے، تو آپ لگا کے چھوڑ دیے اور آپ اپنے ڈسکشن کر رہے ہیں، تو برکت کے لیے قرآن آپ ایسے لگاتے ہیں، یہ قرآن کی بے حرمتی کہ کوئی بھی نہ سنے اور اس کو لگا دیا جائے، تو میوزک نہیں ہے، وہ قرآن ہے۔ اسی طرح سے سوال ہے کہ روٹھے ہوئے اللہ کو کیسے منائیں؟ روٹھے ہوئے اللہ کو منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، اللہ کے آگے اپنی ذلت کا اقرار کریں، اللہ میں نالائق ہوں، نکما ہوں، لیکن جو میں تیرا بندہ ہوں، اللہ معاف کر دے، تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر، تو رحم کرنے والا ہے، مجھ کو معاف کر دے، معافی مانگیں، یہ پہلا قدم۔ پھر اس کے بعد معلوم کریں کتاب و سنت میں کیسی زندگی سکھائی گئی ہے، ویسا جینے کی کوشش کریں، جتنا اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے ویسا بننے کی کوشش کریں، ایسے اللہ مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزاری کرو؟ کیوں اللہ عذاب دے گا تم؟ یعنی ایمان اور شکر گزاری زندگی میں ہونا چاہیے۔ کیا لڑکیوں کو جاب پہ بھیجنا جائز ہے اور برتھ ڈے پارٹی پہ بھیجنا جائز ہے؟ نمبر 1، لڑکیاں ایسے جاب پہ جا سکتی ہیں جہاں صرف پردے کا نظام ہو، عورتیں ہوں اور کمائی حلال ہو، اس کے لیے حرام کچھ کرنا نہ پڑے، اور مردوں کے ساتھ میں اس طرح سے مکس اپ ہو جانا کہ وہ اپنی دینداری کھو دیں، اگر ایسا خطرہ ہے نہیں جانا چاہیے۔ اور برتھ ڈے پارٹی منانا ہی صحیح نہیں تو اس میں بھیجنا کیسے صحیح ہوگا؟ برتھ ڈے منانا اسلام میں نہیں، یہ جاہلیت کی رسموں میں سے ایک رسم ہے۔ کیا بسم اللہ کر کے کھانا جس پر جادو کرا ہوا ہے کھا سکتے ہیں کیا؟ آپ کو معلوم ہے جادو کیا ہے تو مت کھائیے، اور آپ کو نہیں معلوم ہے تو اللہ پہ توکل کیجئے، اور اگر کھانا حلال ہے تو کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا بے حیا مسلم عورت بھی سیدھے جہنم میں جائے گی جیسا کہ حدیث بیان کی گئی کلمہ گو ہونے کے باوجود؟ ہاں، بعض لوگ وہ ہوں گے جو ایمان کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی کی، یعذب اہل التوحید فی النار،
حتی یکونوا فیہا حمما ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، کہ بعض اہل توحید بھی جہنم میں جائیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے، پھر اس میں سے نکالے جائیں گے اللہ کی رحمت کی بنیاد پر اور جنت میں ڈالے جائیں گے۔ تو بعض لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن توحید کی وجہ سے نکالے جائیں گے۔ لیکن کیوں جائیں جہنم میں؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بھٹی میں جانے کے لیے تیار ہے، بیکری کی اینٹ کی بھٹی میں جانے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ اگلی موم بتی پہ دینے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ تو پورا جہنم میں جانے کو تیار ہے، کیوں جائے آپ؟ سوال ہے کہ ٹیچرز ڈے سیلیبریشن پرمیسیبل ہے یا نہیں ہے؟ اسلام میں ایسی کوئی عید نہیں ہے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، اس لیے فادرز ڈے، مدرس ڈے، ٹیچرز ڈے، ڈاٹرز ڈے، ڈاکٹرز ڈے، پیشنٹس ڈے، کوئی اس طرح کا ڈے نہیں ہے، اس طرح سے منانا اسلام میں نہیں۔ لیکن چونکہ ہم لوگ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر یہ ساری چیزیں منائی جاتی ہیں اور ہمارے ٹیچرز ایسے اسکولوں میں ٹیچر ہوتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو ایسے وقت میں جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بچائیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ایسی کوئی چیز نہ کریں جو صراحتاً کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ اسکول جائیں اس دن، لیکن اگر نہ بھی جائیں تو چلے گا، اگر بیمار ہیں تو نہیں جا سکتے، تو جو بھی راستہ نکالنا ہے نکالیں۔ اگر جانا ہی پڑے تو اس میں حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں، بندہ جتنا بچ سکتا ہے بچے، برائیوں سے، خاص کر کے ایسے ملکوں میں جہاں پر بہت سارے منکرات ہوتے ہیں اور آدمی یہاں ہو وہاں ہو کہیں بھی ہو کچھ نہ کچھ تو اس کو دھواں لگنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔